السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم نے حرمین شریفین سعیدین مقدسین کی تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ خانہ کعبہ شریفہ، بیت الحرام شریف، بقعہ مبارکہ کی تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ سقہ روایات یہ ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت الماوا سے جب آپ نے حبوط فرمایا تو حمالہ کے سنگریزوں نے آپ کے قدو میں میمنت لزوم کو بوسہ دیا۔ آپ حمالہ سے عرب شریف کی طرف گئے۔ مزدلفہ میں ہماری مادر مہربان سیدتنا و جدتنا و امنا حوا سلام اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ازدلفہ کا مطلب ہی معانقہ کرنا یا گلے ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ جبل الرحمت پہ دونوں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے اپنی ذریت کے لیے رحمت مانگی۔ وہاں سے صفا و مروہ شریف کے جوار میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے گھر کی بنیاد رکھی، بیت اللہ شریف کی۔ بیت اللہ شریف کی بنیادوں میں ساتویں آسمان یا بعض روایات میں چوتھے آسمان کے یاقوت لگے ہیں بنیادوں میں، اور خانہ کعبہ کی دیواروں میں جبل ابو قبیس، جبل صفا، جبل مروہ، جبل طور کا پتھر لگا ہے۔ حجر اسعد یا حجر ابیض جو بعد میں غلط العام کے تحت حجر اسود کہلایا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ نے نصرت فرمائی۔ پہلے بنیادوں کو جنتی یاقوت سے بھر دیا گیا، پھر جن پہاڑوں کا میں نے ذکر کیا ان کے مبارک پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں ایستادہ کی۔ 2 دروازے رکھے، ایک داخلی ایک خارجی، اور اوپر چھت نہیں تھی۔ یہ کعبہ معلیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور تک رہا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب کفار پر اللہ کی گرفت عذاب آب کی صورت میں آئی، سیلاب کی صورت میں، تو ملائکہ نے اس کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کا نام عالم بالا میں اب بیت العزت ہے، وہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ ہمارے طواف کو اس طواف سے ایک نسبت حاصل ہے۔ یہ طواف نیچے سے اوپر تک، خانہ کعبہ کا طواف، بیت العزت کا طواف، بیت المعمور کا طواف، استرار عرش عظیم کا طواف، حافین من حول العرش، وہ ملائکہ جو عرش کا طواف کرتے ہیں، یستبشرون لمن فی الارض، زمین والے مطوفین کے لیے بشارت، اور سب کے لیے بشارت دیتے۔ اس کے بعد جب وہ عمارت اٹھائی گئی تو عمارت تو نہیں تھی، احاطہ تھا، اور حجر اسعد چمکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا خلیل الرحمن کے دور تک جتنی بھی انبیاء ہیں وہ یہاں تشریف لاتے تھے، احاطہ کا طواف کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تعمیر نو کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کھدائی کی، جب جنتی یاقوت نکل آئے تو پھر جبل ابو قبیس، جبل مروہ، جبل صفا سے بعض نے کہا ہے کہ اس میں جبل احد یا جبل نور کا پتھر بھی شامل ہے، تو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس دفعہ آپ نے چھت بھی رکھی۔
حجر اسد کو، یہ جو جس کو ہم رکن الرکن کہتے ہیں، جہاں حجر اسد نصب ہے، دراصل اس کا اصولی طور پر نام ہے رکن ہندی۔ ہم جس وقت یہاں سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ رکن ہندی کی طرف، جس میں حجر اسد نصب ہے، اس طرف ہوتا ہے۔ یہ اہل ہند کا، جاپان تک کے لوگوں کی ڈائریکشن یہی ہے۔ اب جس وقت آپ تعمیر فرما رہے تھے تو اس موقع پر بھی ایک جنتی یاقوت آیا، آپ اس یاقوت پر پاؤں رکھتے تھے اور وہ آپ کے ارادے کے تحت حرکت کرتا تھا۔ تعمیر میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، یرفع قواعد من البیت، جس وقت آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا، چھت رکھی تو دروازے دو رکھے۔ حتیم خانہ کعبہ میں شامل تھا، یہ داخلی حصہ ہے، ایک داخلی دروازہ، ایک خارجی دروازہ۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو رب جلیل نے فرمایا اب پہاڑی پر جلوہ افروز ہو جاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تمام لوگوں کو حج کے لیے پکارو، میں ہر روح تک آپ کی آواز پہنچاؤں گا، رب کریم نے فرمایا۔ تو اب خانہ کعبہ میں تین چیزیں، مقام ابراہیم میں جو یاقوت نصب ہے، بنیادوں میں جو یاقوت ہیں، حجر اسعد، یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حتیم میں اندر ایک پتھر مبارک، یاقوت مبارک مدفون ہے، وہ بھی دنیا کی چیز نہیں، اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازہ باب الرحمت سے لے کر رکن شامی تک یہ جو ہے آتا ہے، اس کو ستارے کعبہ کہتے ہیں، یہ ملائکہ کی سجدہ گاہ ہے۔ رب جلیل ہمیں بقعہ مبارکہ کے انوارات نصیب فرمائے۔ بقعہ مبارکہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ پر ہر وقت تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جن کی قلوب روشن ہیں ان کو یہ تجلیات مستحضر بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق رفیق سے نوازے، آمین۔